بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کے آغاز سے متعلق موجودہ دور کے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ابتدا میں اس کائنات میں کچھ نہیں تھا، کوئی مادی وجود نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ابتدا ہی سے توانائی موجود تھی، لیکن وہ اس بات پر حیران ہے کہ یہ توانائی آئی کہاں سے۔ وہ آج تک اس سوال کا جواب تلاش نہیں کر پائے ہیں کہ اس کائنات میں یہ توانائی آئی کہاں سے، اور شاید کبھی اس سوال کا جواب تلاش ہی نہ کر پائے۔ خیر، سائنسدانوں کے مطابق مادے کی تخلیق سے پہلے اس کائنات میں صرف ایک ہی شے تھی، اور وہ تھی توانائی۔ اس کے علاوہ اس کائنات میں کچھ نہیں تھا۔ مادے کی تخلیق سے متعلق سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کیمیائی عوامل کے نتیجے میں توانائی کے کثیف ہونے سے یہ تمام مادہ وجود میں آیا، اور اس کائنات کے وجود میں آنے کی ترتیب کا طریقہ کار وہی تھا جو آئنسٹائن کی میس انرجی کی مساوات میں تھا، یعنی توانائی کنڈنس ہوتی ہے تو روشنی میں تبدیل ہوتی ہوئی مادہ میں تبدیل ہوتی ہے۔ اگر اس عمل کو الٹ کر دیا جائے، یعنی کہ ریورس کر دیا جائے، یعنی کہ اگر مادے کو فنا کیا جائے تو وہ پہلے روشنی میں تبدیل ہوگا بڑی تیزی سے مادہ روشنی میں، اور پھر روشنی کی رفتار سے توانائی میں تبدیل ہو جائے گا۔ مادے اور توانائی کی تبدیلی کی درمیانی حالت روشنی ہے، جسے عربی زبان میں نور کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں توانائی کے کثیف ہونے سے سب سے پہلے جو چیز تخلیق ہوئی وہ روشنی یعنی نور تھی، جیسا کہ حدیث نبوی ہے جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ یہ حدیث مستند ہے یا غیر مستند، لیکن یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ اگر غیر مستند بھی ہے تو یہ سائنٹیفکلی ٹھیک ہے، کیونکہ میں بہت عرصے سے یہ حدیث پڑھتا آ رہا تھا، پچھلے کچھ عرصہ پہلے مجھے کہیں پڑھا کہ شاید یہ حدیث مستند نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مستند نہیں ہے تب بھی اگر کسی نے بنائی یا جو بھی کچھ، تو یہ حدیث سائنٹیفکلی بالکل ٹھیک ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ فرشتے بھی نورانی مخلوق ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بعد جو نورانی مخلوق تخلیق کی گئی یا ہوئی وہ فرشتے تھے، اور انسانوں کی روحیں بھی ابتدائی میں تخلیق کر دی گئی تھی، اور روح بھی ایک غیر مادی وجود ہے، یعنی توانائی ہے۔ روح توانائی سے ہی بنی ہے لیکن کریٹ ہو گئی، اس لیے یہ جو چیز تخلیق ہو گئی۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اس کائنات میں جو روشنی ہے، ایک تو ویزیبل لائٹ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کے علاوہ اور ریڈیشنز ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہم ریڈیشنز کو سمجھ لیں کہ شعائیں ہیں جو کہ نظر نہیں آتی۔ بس اسی طرح کا جو مٹیریل ہے، اسی سے روحیں، فرشتے اور جن بنے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ پہلے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر شک تھا، تو موجودہ دور تک سائنس کے میدان میں جو تحقیقات ہوئی ہیں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق ہو چکی ہے، اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہی تھی، جب سائنس نے نہ تو اتنی ترقی کی تھی اور نہ ہی توانائی سے نور تخلیق ہونے کے نظریے کے متعلق کوئی جانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی انہوں نے کسی سے کبھی کسی قسم کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان دینا کہ اس کائنات میں سب سے پہلے میرا نور تخلیق ہوا، بلا شبہ یہ وحی الہی تھی۔ سائنسدانوں کے مطابق، یعنی کہ حدیث قدسی تھی، سائنسدانوں کے مطابق توانائی سے روشنی کی تخلیق کے بعد مادے کی تخلیق شروع ہوئی، اور یہ مادہ ابتدا میں پلازما کی حالت میں تھا، یعنی کہ بہت ہائی ٹیمپریچر پر، بہت زیادہ بلند درجہ حرارت پر گیسیں آئینی حالت میں موجود تھیں۔ اور ابتدا میں نہ تو یہ ستاروں اور سیاروں کے نظام تھے، بس یہ جو پلازما کی حالت سمجھ لیں کہ یہ جن کے لیے ہے۔ جنات کو آگ سے پیدا کیا، میرے خیال سے جو مجھے اندازہ ہوا اب تک،
جو پلازما کی حالت ہے اسی سے جنات ہے۔ اور ابتدا میں نہ تو یہ ستاروں اور سیاروں کے نظام تھے، نہ ہی یہ کہکشائیں تھیں، یعنی نہ تو زمین تھی اور نہ آسمان اور نہ ہی یہ ستاروں کے نظام تھے، یعنی کہ جو کچھ خلا تھا اور خلا میں یہ عمل ہو رہے تھے۔ قرآن پاک سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ جیسے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ تو کائنات خود بخود بن گئی، جبکہ ہم مسلمانوں کا نظریہ ہے اللہ نے تخلیق کی اور اللہ نے اپنی پہچان کی خاطر تخلیق کی، اپنی بندگی کی خاطر تخلیق کی۔ بہرحال یہ کائنات اور اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کی خاطر بنایا، جیسا کہ حدیث نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک چھپا ہوا خزانہ تھی، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے یہ کائنات تخلیق کی۔ اپنی پہچان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اور اپنی اس پوری تخلیق کو اس نے جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اس نے منفی اور مثبت مادہ پیدا کی، اینٹی پارٹیکلز پیدا کیے، پوزیٹرون اور الیکٹرونز۔ پھر اس کے ساتھ اس زمان و مکان کے جوڑے سے اس نے اس کائنات کا آغاز کیا، اور اس مادے کی تخلیق کا سلسلہ ایک بار ہو کر رک نہیں گیا، بلکہ اب بھی کائنات میں مسلسل مادہ بن رہا اور اس کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ قرآن پاک میں تخلیق سے متعلق بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر شے جوڑوں کی صورت میں تخلیق کی ہے، اس لیے بہت امکان ہے کہ اس کائنات میں مثبت مادہ کے علاوہ منفی مادہ بھی ہو۔ مشہور سائنسدان ڈریک نے مثبت اور منفی مادہ کا نظریہ 1935 میں پیش کیا، اور اس کے تقریباً 60 سال بعد اب تجربہ گاہ میں ان کا وجود ثابت ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ سائنسدان اب منفی اور مثبت دنیاؤں پر تحقیق بھی کر رہے ہیں اور ان پر بحث و مباحثے بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کی خاطر یہ سب کچھ بنایا، اور اس تخلیق کا آغاز اس نے مثبت اور منفی جوڑوں سے کیا، جسے سائنسدان پیئر پروڈکشنز کا نام دیتے ہیں۔ بس اس نے ہر چیز جوڑوں کی صورت میں بنائی، اور پھر جو تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ آج تک جاری ہے۔ اس تخلیق کے نتیجے میں آج بھی نیا مادہ تخلیق ہوتا چلا جا رہا ہے، تخلیق رک نہیں گئی۔ ابتدا میں یہ تمام اجرام فلکی پلازما کے ایک بہت بڑے ڈھیر کی صورت میں اکٹھے تھے۔ اس وقت پوری کائنات ایک بہت بڑے گولے یا ڈھیر کی صورت میں تھی، یعنی اس کائنات کا تمام مادہ ایک بہت بڑے ڈھیر کی صورت میں جمع تھا، اور اس وقت اس کا درجہ حرارت انتہائی بلند تھا۔ اس وقت اس میں زبردست کیمیائی عوامل ہوئے، جس کے نتیجے میں یہ کائنات پھٹ پڑی، اور سائنسی نظریہ کے مطابق اس وقت کائنات کی جو حالت تھی، اس معاملے میں سائنسی نظریے اور قرآن پاک کی آیات میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، بلکہ سائنس کا بگ بینگ کا نظریہ قرآن پاک کی آیات کی تصدیق کرتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں درج ہے، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکیں، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ وہ راستہ حاصل کریں۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے، لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان نہیں دھرتے۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے ہیں رہتے ہیں، یہ معنی ہے کہ وہ لوگ مومن ہیں۔ اقترب الناس 17 الانبیاء 21 آیت 30 تا 23 اور 50۔ مندرجہ بالا آیات میں ایک تو اس کائنات کی ابتدائی حالت کے متعلق بتایا گیا ہے کہ کس طرح تمام مادہ اکٹھا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ پورا نظام بڑا متوازن ہے، اور ہر شے
اپنے مقررہ مقام اور راستے پر رواں دواں ہیں، اور اتنا سب کچھ بغیر کسی خالق کے کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی خالق تو ضرور ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جس نے اتنا متوازن نظام بنایا ہے، کوئی تو ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔